माशाल्लाह सवालात आपके अच्छे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Now we are going to discuss about the riba with the help of the questions. तो पहला सवाल हमें मिला था कि क्या जो है मैं सवाल और जवाब मुख्तसरन दोहरा देता हूँ। ऑलरेडी मैं जवाब दे चुका हूँ, लेकिन रिकॉर्डिंग में आने के लिए जवाब दोहरा दूंगा, बल्कि नेक्स्ट में आ जाएगा। पहला जो है हमारे पास है, सूद सिर्फ कर्ज पर इजाफी पैसे लेने को कहते हैं या और भी सिचुएशंस होती हैं, ये सवाल किया गया है। तो इस सवाल का जो है वो जवाब ये है कि सूद की दो टाइप्स हैं, दो अक़साम हैं। उनमें से पहली टाइप को हम रिबाउल नसिया या रिबाउल कुरान या रिबाउल जाहिलिया कहते हैं। ये टाइप जो है ये कर्ज पर इजाफी लेन देन ये वाला सूद है, सही है, जिसको हम मारूफ है जानते हैं कि कर्ज के ऊपर कोई भी इजाफा सूद होगा तो ये रिबाउल जाहिलिया या रिबाउल नसिया या रिबाउल कुरान कहलाता है। रिबाउल नसिया इसलिए कहते हैं, नसिया कहते हैं उधार को, कर्ज को, तो ये जो है ये चूंकि उस पर अदा किया जाता है तो इसलिए इसको रिबाउल नसिया कहा जाता है। रिबाउल कुरान इसको इसलिए कहा जाता है कि कुरान मजीद में 4 मकामात पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो तज़किरा किया वो इसी टाइप का किया है, तो रिबाउल कुरान कहलाता है। और रिबाउल जाहिलिया इसको इसलिए कहा जाता है कि ये जो है ये सूद जो है जाहिलियत के ज़माने में भी राइज था, लोग समझते थे, पहचानते थे, जानते थे, मानते थे। इसके बाद जो दूसरी टाइप है हमारे पास रिबाउल हदीस की, तो रिबाउल हदीस जो है वो 6 चीज़ों का आपस में तबादला, सही। तो हदीस मुबारका इस हवाले से मौजूद है जिसमें कहा गया है कि ये 6 चीज़ें अगर आपस में सेम चीज़ दूसरी तरफ हो तो इसमें आपस में जो तबादला किया जाए वो बराबर सराबर होना चाहिए, यानी दोनों तरफ इक्वल क्वांटिटी होनी चाहिए, सेम क्वांटिटी होनी चाहिए, और उसमें जो है वो उधार भी करना सही नहीं है। तो वो 6 चीज़ें कौन सी हैं? सोने को सोने के बदले, गोल्ड टू गोल्ड, सही है। इसी तरह चांदी को चांदी के बदले, यानी सिल्वर टू सिल्वर। इसी तरह जौ को जौ के बदले, सही है, बार्ले जिसे हम कहते हैं, और गंदुम को गंदुम के बदले जिसको वेट कहा जाता है। इसी तरह जो है नमक को नमक के बदले सॉल्ट जिसको इंग्लिश में कहते हैं। और आखिरी चीज़ खजूर, यानी डेट्स को खजूर के बदले में। तो सेम चीज़ अगर सेम जिन्स की अगर दोनों तरफ होगी तो उनका तबादला जो है वो सेम मिकदार में अगर हो तो सही है, तफाजुल यानी इजाफा हो किसी एक तरफ तो ये जायज़ नहीं है, सही। तो ये चीज़ इसका सिंपल सा उसूल है, वो रिबाउल हदीस कहलाता है। उसको रिबाउल बै यानी तिजारत का सूद भी कहा जाता है क्योंकि वो बार्टर ट्रेड से ताल्लुक़ रखता है, और इसी तरह जो है वो फर्दर भी एक नाम उसको दिया जाता है। तो ये पहला सवाल और उसका जवाब जो है वो रिकॉर्ड हो गया। दूसरा सवाल जो है वो वज़ाहत तलब है, तो उसकी वज़ाहत जब आ जाएगी तो उस पे बात कर लेंगे। एक और सवाल जो है वो हमारा यहाँ पर है ऑडियंस की तरफ से, फॉर एग्जांपल कि हम किसी को अच्छा जी, सवाल किया गया है कि किसी को हम जो है गोल्ड की अपनी रिंग दे रहे हैं और 5 साल बाद जो है वो उसको रिटर्न करनी है, तो 5 साल बाद तो कीमत जो है वो डबल हो जाएगी, तो अब क्या इसको जो है वो सूद कहा जाएगा? तो देखिए इस हवाले से बहुत अच्छा सवाल है माशाल्लाह। इसमें जो सबसे पहली चीज़, ये मैं जेनरिक करके जवाब दूंगा, स्पेसिफिक नहीं। जेनरिक जवाब ये है कि जब आप दे रहे हैं किसी को कोई चीज़, तो सबसे पहले तो ये तय कर लें कि ये क्या कर रहे हैं। क्या आप गिफ्ट के तौर पर दे रहे हैं तो गिफ्ट तो फिर वन साइडेड होता है, उसमें तो वापसी का कोई सवाल ही नहीं है। अगर आप उसको आरियतन दे रहे हैं, इस्तेमाल के लिए दे रहे हैं कि भाई इस्तेमाल कर, तो आरियतन जो है वो चीज़ एज़ इट इज़ वापस आएगी। अब उसको आप अगर कर्ज के तौर पर दे रहे हैं, सही है, तो कर्ज के तौर पर तो उसूली तौर पर जो चीज़ दी जाएगी वही चीज़ वापस ली जाएगी। गोल्ड की रिंग दी है, गोल्ड की रिंग ही वापस मिलेगी। अब उसकी कीमत नहीं, बल्कि जो गोल्ड की रिंग दी है वही वापस मिलेगी। अगर वो खुदा न खास्ता खो गई है, कोई और मसला हो गया, तो वो गोल्ड की वैसी ही रिंग बनवा के दे आपको। तो ये इसका उसूल है। अगर आपने उसको बेची है, सही है, बेची है तो बेचने में तो फिर रिटर्न नहीं आएगा बल्कि उसके पैसे आएंगे, तो वो भी, यानी इसमें सवाल में मेरा ख्याल है थोड़ी सी एम्बिग्युइटी है। तो सबसे पहले तो ये तय कर लें कि जब आप दे रहे हैं उसमें गरर ना हो, उसमें अनसर्टेनिटी ना हो, धोखा ना हो, या उसमें जो है वो कोई ऐसी चीज इबाम ना हो, सही है, एम्बिग्युइटी ना हो कि क्या कर रहे हैं। आपको सबसे क्लियर होना चाहिए कि मामला क्या है, कर्ज का मामला है, बेचने का मामला है, इस्तेमाल के लिए देने का आरियतन मामला है, मामला क्या है। तो ये चीज़ जितनी क्लियर होगी उतना मामला आसान हो जाएगा। तो उम्मीद है इसकी वजाहत आगे आएगी, तो फिर इसको अगेन दोबारा डिस्कस कर लेंगे। अगला सवाल है तिजारत एंड रिबा
کیا فرق ہے؟ صحیح، بہت زبردست. دکاندار بھی اپنی منافع رکھتا ہے اور would that consider ربا؟ ہاں، بہت اچھا سوال ہے یہ مصطفیٰ حسین. تو اسی بات، اور یہی سوال، مزے کی بات ہے کہ یہی سوال جو ہے وہ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، سورہ بقرہ آیت نمبر 275 سے 281 جو رکوع ہے، اس میں یہی سوال جو ہے وہ کیا گیا تھا. مشرکین کی طرف سے کہا گیا کہ تجارت بھی تو جو ہے وہ سود کی طرح ہی ہے. تجارت میں بھی دکاندار یا بیچنے والا منافع رکھ رہا ہوتا ہے. وہ 20 روپے کی چیز لائے 25 روپے کی بیچ رہا ہے، 50 روپے کی چیز لائے 60 روپے کی بیچ رہا ہے، تو پروفٹ وہاں بھی رکھ رہا ہے. تو اب سود کیوں ناجائز ہے اور تجارت میں جو پروفٹ ہے وہ جائز کیوں ہے؟ تو اس کے حوالے سے اللہ رب العزت کی جو حکم ہے، جو آیت ہے، جو اس کے حوالے سے وضاحت ہے، وہ تو جسٹ احل اللہ البیع، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا، خرید و فروخت کو حلال قرار دیا، وحرم الربا، سود کو حرام قرار دیا. سب سے پہلا جواب تو یہی ہے کہ ایک الزامی جواب کہ بس اللہ کا حکم ہے تو ہمیں ماننا ہے، ایک مومن کے طور پر جو ہے ہمیں اس کو تسلیم کرنا ہے. اس کے بعد اس کا جو ہے بہت سارے ڈفرینس ہیں کہ جب آپ تجارت کرتے ہیں تو آپ کسی نہ کسی ایسٹ کو بیس بناتے ہیں، کسی نہ کسی اثاثے کو بیس بناتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کوئی چیز بیچ رہے ہیں، وہ چیز جو ہے سبجیکٹ میٹر، صحیح ہے، وہ آپ کا جو ہے وہ اس میں نفع کا بھی امکان ہے، نقصان کا بھی امکان ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں جب آپ جو ہے وہ کوئی کسی کو قرض دیتے ہیں تو اس میں کوئی ایسٹ بیچ میں عام طور پر نہیں ہوتا. تو یہ اس کا ڈفرینس ہے. اسی طرح اس کے حوالے سے اگر ہم مختلف تفاسیر دیکھیں، ای قرآن لائبریری میتھڈ ہم نے جانا ہوا ہے، تو ای قرآن لائبریری میتھڈ کو ہم استعمال کر کے مختلف تفاسیر میں اس سے ریلیونٹ جو ہے وہ میتھڈ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ اچھا ہوگا کہ اس حوالے سے جو ہے کوئی اسٹوڈنٹ اس پہ فردر ورکنگ کرے اور تھورلی ورکنگ کر کے ایک آؤٹ پٹ بنائے. آؤٹ پٹ جو ہے وہ اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ویڈیو ریکارڈنگ کریں یا جو ہے وہ آپ کوئی رائٹ اپ لکھیں. تو آپ کے پاس ماشاءاللہ یہ ٹرانسلیشنز تو موجود ہیں، لیکن ٹرانسلیشنز میں وضاحت نہیں ہوتی، تفسیر نہیں ہوتی. تفسیر کلیکشن کے اندر جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا. مثال کے طور پر تفہیم القرآن ہے، آسان ترجمہ قرآن ہے، معارف القرآن ہے. تو اس میں جو ہے وہ آپ جا کے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. اس میں کس طرح جا کے دیکھ سکتے ہیں، میں ریکارڈنگ کا حصہ بنا لیتا ہوں تاکہ جو بھی جانا چاہے. ای قرآن لائبریری جسٹ ہم نے ٹائپ کیا، اس میں جو ہے وہ ہم نے رائٹر کا نام جو ہے وہ شامل کیا، معارف القرآن کہہ لیجیے، مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد محترم ہیں. اور اس میں جب آپ دیکھیں گے تو نیویگیٹ پہ آئیں گے تو آپ کے سامنے سورہ بقرہ کا سورت نمبر 2 ہے، ہم میں سے سب کو پتا ہے. لیکن بالفرض آپ کو نہیں پتا تو جسٹ آپ نے رومن میں ٹائپ کرنا شروع کیا، بقرہ، BAQ، جسٹ آپ نے ٹائپ کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ آ گیا. اب اس کی آیت نمبر بھی جو ہے وہ آپ کو پتا ہو چکی ہے، 275، آیت نمبر 275. آیت نمبر 275 میں جا کے جو ہے ہم اس سے ریلیونٹ آیات دیتے ہیں. اب دیکھیں مزے کی بات یہ ہے کہ یہ وہی ہے، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جو لوگ، اب اس کا ترجمہ بھی ہم اسی سے پڑھ لیتے ہیں، اسی معارف القرآن سے، جو لوگ کھاتے ہیں سود نہیں اٹھیں گے قیامت کو مگر جس طرح اٹھتا ہے وہ شخص جس کے حواس کھو دیے ہوں. یعنی جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں ایسے اٹھیں گے جس کے ہوش و حواس جو ہے وہ خراب ہو گئے ہوں، پاگل ہو گئے ہوں، جس کو آج کے دور میں جن نے لپیٹ کر یہ حالت کر دی ہو. کوئی اس کو جس کو آج کے دور میں ہم کہتے ہیں جن لپٹ گیا ہے، تو وہ والی حالت ہو گئی ہے. اور یہ انہوں نے کیوں کہا کہ یہ کہتے تھے کہ سوداگری یعنی تجارت بھی تو ایسی ہی ہے جیسے سود لینا. صحیح، یہ وہ ورڈنگز ہیں جس کے بارے میں میں نے اشارہ کیا تھا کہ ذالک بانہم قالوا، یہ جو حکم اوپر بیان کیا گیا یہ کیوں کہتے تھے قالوا، یہ کہتے تھے انما البیع مثل الربا، کہ یہ خرید و فروخت، یہ سوداگری، یہ تجارت، یہ بھی تو جو ہے سود کی طرح ہے، اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے. لیکن اللہ رب العزت کا جو حکم ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے سود کو حرام قرار دیا اور خرید و فروخت کو جائز قرار دیا، حلال قرار دیا. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، جس کسی کو اس کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آ گئی تو اس کو جو ہے وہ اس نے جو ماضی میں ہو چکا وہ اس کا معاملہ، اس کے رب کا معاملہ، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف اس کا حکم ہوگا. یعنی آپ بہت سارے لوگ گناہوں سے اس لیے رکنے سے، خالی اس گناہ نہیں، سود کے نہیں، کسی بھی گناہ سے جو ہے وہ رکنے سے اس لیے بچ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو ماضی میں بہت گناہ کیے، اب اللہ پتہ نہیں معاف کرے گا نہیں کرے گا. اب وہ کنٹینیو کرتے ہیں اس بہانے گناہ کو، سود کھا رہے ہیں تو کھاتے رہتے ہیں، کوئی اور گناہ کر رہے ہیں تو وہ کرتے رہتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت کیا کہہ رہا ہے
کہ ماضی میں جو ہو چکا وہ اللہ جانے بندہ جانے، آپ توبہ کریں، استغفار کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس پہ کریں. تو اس کی جو تفسیر ہے وہ آپ اپنے حساب سے پڑھ سکتے ہیں. السلام علیکم سر، میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر ہم لوگ پرابلم میں کسی کی ہیلپ کریں، ان کو پیسے دے دیں، دین پھر ان کی پرابلم وہ سالو ہو جائے اور پھر وہ ہمیں اپنے پیسے بھی ریٹرن کرے اور اوپر ہمیں تھوڑے مطلب اور پیسے دے کے آپ لوگوں نے ہماری پرابلم میں ہیلپ کی ہے، کیا یہ بھی سود کہلائے گا؟ اور سوال ماشاءاللہ اچھا ہے، لیکن میں یہاں اذان کمپلیٹ ہو جائے پھر جواب دیتا ہوں انشاءاللہ. مین وائل میں یہ آپ کو اگر یہی آیت ہمیں مختلف تفاسیر میں دیکھنی ہو تو بغیر وائس کے میں دکھاؤں گا آپ کو کس طرح آپ نے جیسے معارف القرآن میں دیکھی، اب یہ آسان ترجمہ قرآن میں دیکھنا بلکہ یہ نہیں، یہ ہم نے چھوڑا. یہ جو ہے آیت ہم نکال چکے ہیں، سورت نمبر 2 آیت نمبر 275. جسٹ یہی آیت ہم مختلف تفاسیر میں دیکھنا چاہ رہے ہیں، تو یہ ہم تفہیم القرآن میں بھی دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کیا لکھا ہے. سیم وہی آیت خود بخود آپ مختلف تفاسیر کا کمپیریزن کر سکیں گے. یہ وہ سوال تھا جو آپ کا تھا 317، تجارت بھی تو سود کی طرح ہے، یہ ان کا اعتراض تھا. اور اس کے جواب میں یہ آپ کو اس کی تفصیلات مل جائیں گی، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کو ریڈنگ کر لیں اتنی دیر میں. اچھا یہ 318 میں بھی انہوں نے ڈیفرنس دیا ہوا ہے. چلیں جزاک اللہ. تو اس میں جو ہے وہ فردر ہم اگر کنٹینیو کریں، یہ تفہیم القرآن سے ہمیں ہیلپ مل رہی ہے. اس میں یہ فقرہ اسی آیت کی تفسیر میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 275 اس کی جو حاشیہ نمبر 318 ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ تجارت اور سود کا کیا کیا فرق ہے. صحیح، تو اب اس میں یہ آپ اس کو ریڈنگ کر سکتے ہیں، پھر بھی کوئی چیز نہ سمجھ میں آئے تو آپ جو ہے وہ پوچھ لیجئے گا. جیسے اس میں پہلا فرق انہوں نے بتایا ہے کہ تجارت میں بائے کا مطلب ہوتا ہے بیچنے والا، اور مشتری کہتے ہیں خریدنے والے کو. خریدنے والا اور بیچنے والا جو ہے وہ اس میں منافع کا مساویانہ تبادلہ ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ دونوں جو ہے کسی نہ کسی چیز سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. بیچنے والا اپنی چیز بیچتا ہے، اس کے نتیجے میں اس کو پرائس ملتی ہے، اور خریدنے والا جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، تو اس کی جو ہے وہ چیز خرید کے فائدہ اٹھاتا ہے. اس میں یہ ڈفرینس ہے. اسی طرح تجارت میں بیچنے والا بائے یعنی بیچنے والا، مشتری یعنی خریدنے والا، بیچنے والا جتنا بھی فائدہ اٹھا لے لیکن وہ ون ٹائم ہی ہوگا. اس کے مقابلے میں جو ہے سود والا جو ہے وہ جتنا ٹائم گزرتا جائے گا وہ سود لیتا چلا جائے گا. اسی طرح جیسے ہی تجارت میں آپ نے کوئی چیز سبجیکٹ میٹر کوئی چیز بیچی ہے اور پرائز آپ نے اس کی ریسیو کر لی تو معاملہ ختم ہو گیا. اب یہ نہیں ہے کہ مشتری کو وہ چیز بھی دینی ہو، لیکن اس میں جو لون کی ٹرانزیکشن ہے، قرض کا لین دین ہے، اس میں تو آپ کو سود دے چکا، اس کے باوجود بھی آپ نے اس نے اوریجنل قرض جو ہے وہ واپس دینا ہے اور دیتے چلے جانا ہے. صحیح. پھر اسی طرح اس کا چوتھا فرق ہے تجارت اور صنعت اور حرفت یعنی صنعت جو آپ انڈسٹریز وغیرہ، اور زراعت یعنی ایگریکلچر میں انسان محنت ذہانت اور وقت صرف کر کے اس کا فائدہ لیتا ہے، لیکن سودی کاروبار میں جسٹ اپنا ضرورت سے زیادہ مال دیتا ہے اور بغیر کسی محنت کے. تو یہ جو ہے یہ مختلف اس میں آپ کو تفہیم القرآن میں، معارف القرآن میں، آسان ترجمہ قرآن میں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری جو ہے تفاسیر موجود ہیں، اردو میں، فارسی میں، انگلش میں. انگلش تفاسیر آپ کو آخر میں مل جائیں گی، یہ آپ کے پاس موجود ہے. کوئی انگلش میں پڑھنا چاہے تو تفہیم القرآن بھی انگلش میں ہے اور معارف القرآن بھی ہے. تو جسٹ یہ میتھڈ آپ کو پتا ہونا چاہیے. ریکارڈنگ بھی میں نے اس لیے کروا دی کہ ای قرآن لائبریری پہ جا کے جسٹ آپ کس طرح جو ہے وہ تفاسیر سے کسی نقطے کو آپ سمجھنا چاہیں، ان ڈیپتھ میں کمپیریٹیو اسٹڈی کرنا چاہیں، مختلف مفسرین کی رائے جاننا چاہیں، تو وہ آپ آج کے دور میں بہت آسانی سے کر سکتے ہیں. اور ایک یہ بات میں مزید بھی ریکارڈ کروانا چاہوں گا کہ یہ تو تفاسیر ہیں جو بہت طویل ہوتی ہیں، تو
اس کے مقابلے میں جو ٹرانسلیشنز ہیں یہ ٹرانسلیشنز جو ہے یہ بہت مختصر ہوتے ہیں، لیکن مختصر ہونے کے باوجود ابھی پچھلے دنوں جو ایکسپو سینٹر میں جو ایک بک کی ایگزیبیشن لگتی ہے اس میں جانے کا اتفاق ہوا، اور میرے ایک ریلیٹیو کو جو ہے وہ انگلش ٹرانسلیشن جو ہے وہ چاہیے تھی، تو اس میں انہوں نے جو ہے وہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا انگلش ٹرانسلیشن تلاش کیا، تو اس میں پتہ چلا کہ بڑے سائز والا جو ہے وہ 3000 اور درمیانے سائز کا 2000 اور چھوٹے سائز کا 1500. اسی طرح جو ہے سید مودودی رحم اللہ کا جو انگلش ٹرانسلیشن ہے وہ بھی 2000 کا بڑے سائز میں تھا. تو اب یہ چیز دیکھیں، آپ کو یہاں پر فری آف کاسٹ، بغیر کسی کاسٹ کے آپ کو فری آف کاسٹ یہاں پر ٹرانسلیشنز جو اویلیبل ہیں وہ ساری اویلیبل ہیں. صحیح، ایک ایک چیز کی ٹرانسلیشن آپ کو اویلیبل ہے، اور ایک نہیں ملٹیپل اویلیبل ہے. صحیح ہے، جو آلریڈی ہم اس کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس جو ہے ملٹیپل ٹرانسلیشنز جو ہے وہ اویلیبل ہیں. تو یہ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں ملینز کی جو یہ تفاسیر، یعنی اگر اس کو آپ ہارڈ کاپیز حاصل کرنا چاہیں تو ملین آف روپیز کی ہے یہ، اور اس کو رکھنے کے لیے بھی آپ کو جگہ، شاید آپ کے گھر میں بھی جگہ پوری نہ ہو پائے، کیونکہ خالی یہ تفہیم القرآن جو ہے یہ 6 جلدوں پہ ہے، معارف القرآن مفتی شفیع صاحب کی یہ 8 جلدوں پہ ہے، اسی طرح اور بہت ساری تفاسیر جو ہے بہت طویل ہے. تو اب اس میں، اور پھر آپ کو پھر جب ڈھونڈنا ہوگا تو ڈھونڈنے کا طریقہ بھی ایک اس میں مشکل ہے، آپ کے سافٹ میں یہاں پر ڈھونڈنا بھی آسان ہے. تو اب کوشش کریں، اب آپ کے پاس حجت نہیں ہے کہ آپ کہہ سکیں اللہ رب العزت کو کہ میرے پاس وسائل نہیں تھے، یا میں جو ہے وہ میرے پاس جو ہے وہ مواقع نہیں تھے اس لیے میں جو ہے وہ رسپانس نہیں کر پائے. نہیں، اب آپ کو جو ہے وہ اپنے جو ہے احساس جواب دہی ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ آپ کے پاس وسائل بھی بہت آسان کر کے مہیا کر دیے گئے تھے. آپ کو جو ہے وہ ترجمے، تفاسیر آپ کی اپنی زبان میں، اصولی طور پر تو آپ کو اتنا ایکسپرٹ ہونا چاہیے، آپ کو بھی دینی علوم حاصل کرنے چاہیے، لیکن خود قرآن مجید کہتا ہے کہ سارے لوگ جو ہے وہ سارے ان ڈیپتھ دینی علوم حاصل کریں، یہ پاسبل نہیں ہے. لیکن ہر بستی سے، ہر علاقے سے کچھ لوگ نکلیں اور وہ دین کا علم حاصل کریں، اور وہ جو ہے وہ پھر لوگوں کی رہنمائی کریں. تو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اپنی زندگیاں جو ہے قرآن کے لیے لگائی، اپنی زندگیاں جو ہے احادیث مبارکہ کے لیے لگائی. یہ یہاں پر آپ کے سامنے موجود ہے. اب ہم ان کی زندگیوں کی محنتوں سے استفادہ نہ کر سکیں، اور آج کے ڈیجیٹل دور میں جسٹ ایزیلی اس کو ٹرانسلیٹ، اس کو اپروچ کرنا، یہ ساری چیزیں بڑی ایزیلی پاسبل ہیں. تو اگر ہم ابھی بھی نہ کر سکیں تو پھر تو یہ ہمارا جو ہے وہ خسران کا، خسارے کا باعث بن سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس خسارے سے بچائے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ کرے. تو ایک سوال کمپلیٹ ہو گیا. پھر دوسرا جو ہے وہ سوال آیا تھا وائس میں ہمارے پاس، اس کو پہلے کنسیڈر کر لیتے ہیں. اگر چاہیے میتھڈ ہم وائس کے لیے رکھیں گے کہ کسی کو وائس میں سوال کرنا ہو تو وہ اپنا ہینڈ ریز کر دیں تاکہ حسب موقع ان کو جواب کا موقع دیا جائے، کیونکہ آلریڈی ماشاءاللہ ریٹرن میں سوالات بہت سارے آئے ہوئے، لیکن چونکہ آ چکا ہے تو اس کو کنسیڈر کر لیتے ہیں. سوال یہ آیا تھا وائس میں کہ اگر کسی کو قرض دیا، قرض دینے کے بعد جو ہے اس نے کچھ عرصے بعد، یا میرے خیال میں شاید یہ وہی 5 ایئرز والی رنگ کا معاملہ کہہ رہی ہیں، کہ وہ جو ہے اس نے ریٹرن کرنا چاہا اور بڑھا کے ریٹرن کرنا چاہا کہ اب تو جو ہے آپ نے ہمارے مشکل وقت میں جو ہے وہ ساتھ دیا، آپ کا شکریہ، تو ساتھ میں جو ہے کچھ بڑھا کے دینا چاہا، تو کیا یہ بھی سود ہوگا؟ دیکھیں اس حوالے سے دیکھیں، ایک تو سب سے پہلی چیز، جب آپ نے دیا تھا آپ کی نیت کیا تھی؟ اس کی مدد کرنا. صحیح، تو یہ سوشل کانٹریکٹ ہے ایک لحاظ سے. اگر آپ نے اوریجنل اماؤنٹ واپس لینے کی نیت کی ہوئی تھی تو اصولی طور پر قرض ہے. اگر آپ نے کہا تھا نہیں یہ دے سکا دے دے، نہیں دے سکا تو کوئی بات نہیں، تو بھی یہ ایک لحاظ سے قرض کا ہی ہوگا. یا آپ نے نیت کی تھی کہ بس میں نے اپنی طرف سے دے دیا تو یہ صدقہ ہوگا، اور ایک لحاظ سے آپ گفٹ بھی کہہ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے سامنے والے کو بول کے دیں کہ یہ صدقہ ہے، آپ جو ہے گفٹ کہہ کے دے بھی سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں، لیکن پھر بھی جو ہے وہ اگر کچھ عرصے بعد وہ واپس دینا چاہ رہا ہے اور وہ جو ہے وہ قرض بھی ہو، تب بھی اس میں اگر وہ اپنی خوشی سے، اپنے ارادے سے واپس دینا چاہ رہا ہے، اور دیتے وقت اس طرح کی کوئی بات نہ زبانی نہ تحریری طے بھی نہیں ہوئی تھی، صحیح ہے، معروف بھی نہیں تھا، اور آپ نے جو ہے وہ طے نہیں کیا تو مشروط نہیں تھا. صحیح، قرض کے اوپر اضافہ جو ہے مشروط اگر ہو تو وہ ناجائز ہے. یہاں پر جو ہے معروف بھی نہیں ہے، مشروط بھی نہیں ہے، آپ نے اس کو کہا تھا کہ بھائی آپ ایز اٹ از مجھے اماؤنٹ واپس دے دینا اگر دے سکو تو، یا آپ نے جو بھی کہا، لیکن اگر وہ اپنی خوشی سے دے رہا ہے تو یہ کہلاتا ہے حسن الادا. حسن الادا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے قرض لیتے تھے تو وہ واپس کرتے وقت عموماً وہ جو ہے حسن الادا اپنی طرف سے کچھ بڑھا کر واپس دیتے تھے. تو یہ حسن الادا ہے. لیکن ان دونوں چیزوں کو آپس میں گڑبڑ نہیں ہونا چاہیے کہ قرض دینے والا جو ہے وہ کوئی مطالبہ نہیں کر سکتا کہ بھائی میں تو جو ہے میں نے تمہیں
50,000 रुपए दिए थे या फलानी चीज दी थी तो मुझे लाजमन कुछ ना कुछ बढ़ा के दो। कर्ज देने वाला मुतालबा नहीं कर सकता अगर कर्ज दिया हुआ है। इसी तरह जो है ये मारूफ भी रहा हो, एक नॉर्मल ना बन जाए, हर एक ही इस तरह करने लगे तो फिर उस पे अल मारूफ कल मशरूत का फार्मूला जारी होगा कि मारूफ बात यानी नॉर्म्स बन जाए, हर एक ही जो भी कर्ज ले रहा हो वो ऊपर वापस दे रहा हो, तो फिर उस इलाके में जो है वो ये वाली बात जो है फिर ये अल मारूफ कल मशरूत हो जाएगी, तो वो चीज भी सही नहीं है। और मशरूत तो बिल्कुल नाजायज है कि आपने कर्ज देते वक्त ही तय कर लिया कि तुम इतना इजाफा दोगे या कुछ ना कुछ इजाफा दोगे, तो ये भी चीज जो है नाजायज हो जाएगी। तो उम्मीद है मेरी बात जो है वो आपके सवाल का जवाब बनी होगी। अच्छा जी मुस्तफ़ा, आपके सवाल का जवाब भी आ चुका और इस हवाले से फर्दर आप डिटेल स्टडी करना चाहें तो बहुत अच्छी बात होगी कि लोगों को भी आपकी इस स्टडी से इस्तेफादा करने का मौका मिले। आप मुख्तलिफ तफासिर को पढ़ें, ये कुरान लाइब्रेरी मेथड हमने बताया, उसमें आयत नंबर 275 सूरह बकरा सूरह नंबर 2, उसमें जो है मुख्तलिफ तफासिर को पढ़ें और उसके हवाले से जो है जैसे तफहीमुल कुरान में 4 रेफरेंसेस दिए, 4 पॉइंट्स का डिफरेंस दिया गया, मारिफुल कुरान में आपको मिल जाएगा और दूसरी तीसरी तफासिर में मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह उसके ज़रिए जो है वो आप अपना भी भला करेंगे और दूसरों का भी भला हो सकता है। आज का दौर जो है वो आउटपुट्स का दौर है, आप इसके लिए जो है वो अगर अपनी एबिलिटीज़ इतनी समझें तो फर्दर जो है इस पे फर्दर लोगों के लिए भी सपोर्ट कर सकते हैं, वरना कम से कम अपनी सपोर्ट तो कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर इसके बाद है सवाल, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना हलाल है? अगरचे हमारा आज का टॉपिक जो है वो रिबा यानी सूद या इंटरेस्ट का है, उसके हवाले से हमें महदूद रहना चाहिए। तो ये जो है और टाइम भी हमारे पास थोड़ा सा शॉर्ट है, या नमाज का टाइम होने वाला है, तो इसको जो है सवाल को हम स्किप करते हैं। स्टॉक मार्केट के हवाले से जस्ट इतना जान लें कि स्टॉक मार्केट में शरिया स्क्रीनिंग क्राइटेरिया होता है। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के हवाले से KMI इंडेक्स, कराची मीज़ान इंडेक्स, उसमें जो शरिया कंप्लाइंट शेयर्स आते हैं उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हर शेयर में इन्वेस्ट करना सही नहीं है, KMI इंडेक्स को आप फॉलो कर लें। और इंटरनेशनली जो है वो शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स मौजूद है, तो जहां पर हो वहां शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स सर्च करके उसमें मौजूद शेयर्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उससे भी आसान तरीका है म्यूचुअल फंड, इस्लामिक म्यूचुअल फंड में जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ शरिया एक्सपर्ट्स भी होंगे और जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स भी होंगे, वो एक मुफीद जरिया होगा। अच्छा, तलहा नजीब मेरे ख्याल में बेचारों ने सबसे पहले सवाल किया था, लेकिन अभी तक हमें मौका नहीं मिल पाया उनके सवाल को ले सकें। तो एक मुमकिन ये हो सकता है कि अभी हम नमाज का ब्रेक करें और फिर वापस आए, अगरचे 5 से ऊपर टाइम चला जाएगा, लेकिन ये है कि हम इसको कंटिन्यू कर सकेंगे, वरना फिर और ऑप्शन क्या हो सकता है? सैयदा युसरा इम्तियाज, सर द टॉपिक कंसिस्ट ऑफ मैनी कुरानिक वर्सेस, पेपर में देखिए कुरानिक वर्सेस जो है वो रिबा के हवाले से 4 हैं। सूरह बकरा यानी सबसे पहले सूरह रूम आयत नंबर 39, इसी तरह सूरह आल इमरान, सूरह निसा और फिर जो है सूरह बकरा की आयत नंबर 275 से 281। तो ये 4 मकामात पे कुरान मजीद में जो है वो इन आयात में रिबा का तज़किरा किया गया है। अच्छा मेरा ख्याल है कि अब सवालात कुछ ज़्यादा हैं, नेक्स्ट क्लास में कर लें। चलें कोशिश करते हैं, ये अगर आप लोगों की चैट किसी तरह सेव हो सके तो मैं हो सकता है रिकॉर्डिंग्स इस पे बना के या कुछ तरतीब करके वो कर लो। चले फिलहाल जो है वो इसको जो है वो वाइंड अप करते हैं रिकॉर्डिंग को।